نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. دوسری دعا بھی. الغضب، غصہ، اینگر. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر، غضب یا غصہ ہر شر کی کنجی ہے، یعنی غصے سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ حسن اخلاق کو ہمارے لیے ایک کلمے میں بیان کر دیں کہ حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں. فرمایا ترک الغضب، غصہ چھوڑنا، غصہ چھوڑ دینا، یہی حسن اخلاق ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص میں 4 صفات پائی جائیں اللہ نے اسے شیطان سے بھی بچا لیا اور جہنم کی آگ بھی اس پر حرام فرما دی. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ آدمی اپنے نفس پہ قابو رکھے، رغبت، خوف، شہوت اور غضب کے وقت. رغبت، خوف، شہوت اور غضب کے وقت. رغبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف میلان ہونا. خوف، ڈر. شہوت جیسے نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. اور غضب، غصہ. اگر ان 4 مقامات پر انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، اعتدال میں رکھے، تو ایسا انسان شیطان کے شر سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. عربی زبان میں غضب یا غصے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہے سخت کا، سین خا طا. سخط کا معنی ہوتا ہے خلاف مرضی کام کرنا، مرضی کے خلاف کام کرنا، اور سخت کہتے ہیں ناپسندیدگی. یہ غصے کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی بات یا کوئی کام آپ کو اچھا نہ لگے، یو ڈونٹ لائک اٹ. تو جو بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس پر آپ کے اندر کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اریٹیشن ہوتی. ضروری نہیں کہ آپ ظاہر کریں یا نہ کریں، لیکن یو گیٹ اریٹیٹڈ. مثلا آپ لکھ رہے ہیں اور کوئی کہیں شور آ رہا ہے کہیں سے، یا ساتھ والے نے کوئی آپ کو ایک کونی لگا دی یا زور سے کتاب پلٹ دی، تو کیا ہوتا ہے؟ یو ڈونٹ لائک اٹ اینڈ دین یو گیٹ اریٹیٹڈ. تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ سخت. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے کا چھوٹے کے عمل پہ ناراض ہونا یہ بھی سخت ہے. جیسے ماں باپ بچوں کی کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں، تو یہ بھی اسی درجے میں آتا ہے. دوسرا درجہ ہوتا ہے غیظ، غین یا ضا. ایسی ناراضگی جو انسان کا دوران خون تیز کر دے. کہتے ہیں نا I'm boiling. تو جب آپ کا خون ابلنے لگے، خون تیز ہو جائے، تو یہ غیظ ہوتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے، اریٹیشن سے آگے. اس کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان اپنی ہی کسی عادت پر، اپنی ہی کسی بات پر غضبناک ہوتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان پھر کوئی آگے کاروائی کرے یا نہ کرے. یعنی جیسے پہلے درجے میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ری ایکشن ہو، دوسرے میں بھی یعنی غیظ میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ری ایکشن ہو. اس میں کیا ہوتا ہے
کہ انسان اگنور بھی کر سکتا ہے، کنٹرول بھی کر لیتا ہے. لیکن اس کے بعد اگلا درجہ ہے غضب کا، جس میں انسان ریاکشن ظاہر کرتا ہے. اور یہ غصے کے لیے عام لفظ بھی ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو غصہ آئے اور پھر وہ ریاکشن ظاہر نہ کرے. تو انتقام پہ اتر آنے کے لیے لفظ غضب آتا ہے، یعنی غضبناک ہو کر انتقام پہ اترنا. اس کے بعد حرد کا لفظ بھی آتا ہے، ہا را دال، ہا را اور دال، حرد، ناراض ہونا، منع کرنا. غصے کی وجہ سے انتقامی کارروائی کی کیفیت، لیکن یہ غصے کے بعد کی کیفیت کا نام ہے ایک طرح سے، یعنی غصے کے بعد جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے لیے حرد کا لفظ آتا ہے. حرد غصہ نہیں ہوتا، یعنی غصے کا جو آؤٹ کم ہے یا اس کے بعد، یعنی آفٹر اینگر جو کچھ انسان ریاکشن ظاہر کرتا ہے اس پر. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. تو غصہ کیا ہے؟ دراصل انسان کے اندر ایک ایسا ایموشن نیگیٹولی جس کا اظہار یا منفی اظہار انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک کے اندر ہے. دس از ویری نیچرل. کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ غضبناک نہ ہو یا غصہ نہ کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بندے کے اندر اس کے دفاع کے لیے اپنی عزت، آبرو، اپنے دین، ایمان، اپنے خاندان، اپنے مال، اس کے دفاع کے لیے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو انسان فوری طور پر غصے میں آتا ہے. تو ان چیزوں کے دفاع کے لیے انسان کے اندر، یعنی خواہ وہ اپنی ذاتی عزت ہو یا مال ہو یا اولاد ہو یا پھر دین ایمان ہو یا دین سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، جیسے قرآن مجید ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا کوئی بھی چیز جو ہمیں پیاری ہو، یعنی جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں ان کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس نقصان سے بچنے یا بچانے کے لیے انسان کا جو ریاکشن ہوتا ہے اس میں غصہ کام آتا ہے. بعض اوقات آپ بچوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں راستے میں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غصے سے ان کا بازو پکڑ لیتے ہیں، ایک دو سنا بھی دیتے ہیں. تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ دفاع، پروٹیکشن. اسی طرح اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو جواباً آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی جوابی کارروائی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. پھر اسی طرح کوئی کسی آپ کی مادی چیز کو کوئی نقصان پہنچانے لگتا ہے، مثلا کوئی کچھ چرانے لگے یا اٹھانے لگے، تو بھی آپ کے اندر کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں؟ غصے کے. تو ان مختلف مقامات پر جو آپ کا ریاکشن ہوتا ہے وہ غصہ کہلاتا ہے. یعنی غصہ فائدہ مند بھی ہے. غصہ صرف ایک نیگیٹو چیز نہیں ہے. اللہ نے کسی مقصد کے لیے غصہ ہمارے اندر رکھا ہے، اور غصہ قوت کا سبب بھی بنتا ہے. مثلاً اگر آپ بہت لو بھی فیل کر رہے ہیں یا اپنے اندر کسی طرح کی کمزوری، تو اچانک کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو آپ اپنی ساری کمزوری بھول کر کیا ہوتے ہیں؟ فوری طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں، اور آپ میں ایک ہمت، جوش، جذبہ آ جاتا ہے، انتہائی قوت آ جاتی ہے جو عام حالات میں نہیں آتی. تو کچھ کاموں کو کرنے کے لیے انسان کو قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور سیلف ڈیفenس یا اپنی پیاری چیزوں کے ڈیفenس میں انسان بھرپور قوت لگاتا ہے. تو غصہ نیچرل ایموشن ہے، انسان کے لیے ضروری بھی ہے، فائدہ مند ہے، کسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کا استعمال درست جگہ پر کرے اور درست طریقے پر کرے. تو اس چیپٹر کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کی اس نعمت کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا مقصد ہے جو حاصل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اتنے کمزور ہوں کہ یہ مقصد پورا نہ کر سکیں. کیا مقصد؟ کہ غصے جیسے ایموشن یا غصے جیسی
طاقت یا قوت یا غصے کے درست استعمال کے ذریعے ہم فائدہ اٹھائیں. یعنی ہم یہ سیکھیں کہ کب ناراض ہونا ہے، کہاں ناراض ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. یہ ہے مقصد. اور زائد از ضرورت غصے کو کس طرح اپنے اندر سے رخصت کر دیں. تو غصہ مثبت طریقے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غصہ منفی طریقے سے بھی، کیونکہ منفی طریقے سے استعمال کریں گے تو منفی نتائج آئیں گے، اور اگر مثبت طریقے سے مثبت طور پر استعمال کریں گے تو مثبت نتائج آئیں گے. قال اللہ تعالی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، سورۃ الشورى آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، آلٹرنیٹ بیہیویئر اختیار کرتے ہیں، اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. یہ بھی غصے کا استعمال ہے. غصہ آتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، آتا ہے غصہ، وہ تو آئے گا، لیکن اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہم یغفرون، معاف کر کے. قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آل عمران 134. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. کاظمین کس کی جمع ہے؟ کاظم کی. اور غیظ کا معنی تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا. والکاظمین الغیظ، یعنی غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کو کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں. قزم کا معنی ہوتا ہے تسمے کا باندھنا. پانی کا جو واٹر بیگ ہوتا ہے نا، جسے مشک کہتے ہیں، مشک کے منہ کو باندھنے کے لیے جو ڈور استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی گرم پانی کی بوتل کا منہ بند کرنے سے، کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے چھینٹے باہر اڑ کے یا سپل آؤٹ ہو کر وہ نقصان دے گی. لیکن اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو وہ گرم تو ہوگی اندر سے لیکن نقصان دہ نہیں ہوگی. تو اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں جگہ پر غصے کا علاج کیا بتایا گیا، یا غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ درگزر کرنا. اب دیکھیے کہ جب غصہ آتا ہے نا تو 3 طرح ری ایکشن ہو سکتا ہے. ایک ہے ہم غصے کو ایکسپریس کریں، دوسرا ہے سپریس کریں، تیسرا ہے کام ڈاؤن کریں. یا تو اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، یا سپریس کریں، اور یا پھر کام ڈاؤن ہو. ایکسپریس کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثبت اور منفی. بعض اوقات ایکسپریس کرنا ضروری ہوتا ہے. سپریس کرنا جو ہے اچھا ہے، لیکن اگر انسان اس کے نتیجے میں اپنا نقصان کرنے لگے، کہ جیسے بعض لوگ غصہ کنٹرول تو کر جاتے ہیں لیکن اپنے اندر اتنا کھولتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے کہ غصہ آئے، کنٹرول کیا جائے اور خود کو کام ڈاؤن کر لیا جائے. اور یہ کیفیت صرف عافین عن الناس سے ہو سکتی ہے، یغفرون سے ہو سکتی ہے. تو قرآن نے ہمیں کیا سکھایا، اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کام ڈاؤن. اور کام ڈاؤن انسان ہو نہیں سکتا جب تک کہ معاف نہ کرے. اور جہاں تک ضرورت کے تحت اس کو ایکسپریس کرنے کا تعلق ہے تو اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. اور یہ جو آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو اس کے بارے میں ابن عباس کا کہنا ہے، اور ابن عباس مفسر قرآن ہے. ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے والکاظمین الغیظ؟ تو انہوں نے کہا کہ غصہ دلانے والی بات پر جواب نہ دینا جبکہ انسان اس پہ قادر ہو. کاظمین الغیظ کیا ہے؟ کہ غصہ دلانے والی بات پر انسان ویسا ہی جواب نہ دے جبکہ وہ دے سکتا ہو. مثلاً ایک شخص نے گالی دی اور دوسرا جواب دے سکتا لیکن وہ گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا. تو یہ ہے دراصل کاظمین الغیظ ہونے کا رویہ. حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. رواہ البخاری کتاب الادب. پڑھیے عربی. لیس
لیس الشدید، نہیں ہے بہادر. شدید کا لفظ جس کی جمع شداد ہے آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا تھا؟ جہنم کے فرشتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ شدید کی جمع ہے. شدید کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں. شدید کا معنی ہوتا ہے بہادر، بلند، قوی، مضبوط. اور شیر کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، شیر، لائن. لیس الشدید، نہیں ہے بہادر، کیونکہ شیر بہادری کی علامت ہے نا. بالسرعتی، سرعہ کا لفظ قرآن مجید میں سرعہ کے معنوں میں آتا ہے. جہاں پر قوم عاد کے عذاب کا ذکر ہوا وہاں آتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. تو سرعہ کہتے ہیں پچھاڑنے کو. جب کشتی ہوتی ہے تو دو پہلوان جو ہوتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں تو ایک جو ہے وہ دوسرے کو مغلوب کر لیتا ہے، گرا دیتا ہے. تو جس کو پچھاڑا جائے اس کو سرعہ کہتے ہیں. سرعہ کون ہوتا ہے؟ جس کو لوگ پچھاڑ دیں، یعنی گرا دیں، مغلوب کر دیں. لیس الشدید، نہیں ہے بہادر، بالسرعتی، بوجہ پچھاڑے جانے کے، یعنی اس کے مقابلے میں، بمقابلے کے لیے آ رہا ہے. یعنی بہادر وہ نہیں جو پچھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں کامیاب ہو، یہ معنی بنتا ہے. انما الشدید، بے شک بہادر، الذی وہ شخص ہے، یملک جو مالک ہوتا ہے یا اختیار رکھتا ہے یا قابو پاتا ہے، نفسہ اپنے نفس پر، عند الغضب غصے کے وقت. پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل طاقتور وہ ہے کہ جو بھلے جسمانی طاقت میں زیادہ نہ بھی ہو لیکن اس کو سیلف کنٹرول جیسی نعمت ملی ہو، جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. اور کب؟ جب شدید غصے میں ہو، یعنی غصے میں کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کو ناراض کر دے، حد سے نہ بڑھے، ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرے. بہادری ایک بہت ہی عمدہ خوبی ہے کسی بھی انسان کے اندر. یعنی بریو ہونا ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے. بزدلی پسندیدہ نہیں، بہادری پسندیدہ ہے. لیکن ہم عام طور پر بہادری کا معنی غلط لیتے ہیں. ہم کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ کس کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں؟ جو انتہائی بدتمیز ہو اور جو انتہائی بد زبان ہو. وہ کہتے ہیں یہ شخص بہت بولڈ ہے. بولڈ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہی کو کہتے ہیں نا، آؤٹ اسپوکن. ہر جگہ، ہر سچویشن میں، ہر طریقے سے جو اس کے دل میں آئے وہ ہر ایک کو سنانا جانتا ہو. ہم کہتے ہیں یہ بہت بولڈ ہے، جو بہت اگریسو ہو. لیکن اسلام میں ایسا شخص بہادر نہیں، ایسا شخص طاقتور نہیں، کیونکہ اسے اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں. عام طور پر گاؤں وغیرہ میں کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں، لیکن ریسلنگ کا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ کبھی آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی ٹیلی ویژن پر، یا وہاں آس پاس لوگوں کے ہجوم دیکھے ہوں گے، یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو اس کا کریز ہوگا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا ملتا ہے. دو لوگ ریسلنگ کر رہے ہیں، دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مار کٹائی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کب سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جسم اتنے پالے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی طاقت بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں اور کیا کیا ایکسرسائزز کرتے ہیں اتنی طاقت لانے کے لیے، اور پھر پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں لڑ لڑ کر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی شاید ہی کسی گیم کے لیے لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوں جتنے ریسلنگ دیکھ کر. اور ایک شور ہنگامہ ہوتا ہے مسلسل، کیونکہ اس سے ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ایک طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو متوجہ کرتی. بہادری شہرت حاصل کرنے کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ریاکاروں میں سے شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم سب کیا کرتے رہے. تو اس کے اندر کی چھپی ہوئی نیت کیا تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں. تو بہادر ہونا، بہادر کہلوانا اور بہادر مانا جانا یہ ایک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. وہ نیت کا ایک الگ مسئلہ ہے. تو بزدلی کے مقابلے میں بہادری پسندیدہ ہے.
لیکن اصل بہادری کسی دوسرے پہ قابو پانا نہیں، اصل بہادری خود پہ قابو پانا ہے، اپنے اوپر قابو پانا ہے۔ یہ قوت صرف اسی کو مل سکتی ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہو، جو اللہ کی خاطر اپنے غصے کو روک لے اور کنٹرول کر لے۔ اگلی حدیث، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من جرعة اعظم اجرا عند اللہ من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ عن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نہیں کوئی، جرعتن کوئی گھونٹ، اعظم زیادہ عظیم زیادہ بڑا، اجرن اجر میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں، من جرعت غیظ غصے کے گھونٹ سے، قزمہا پی جاتا ہے اس کو، عبدن ایک بندہ، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کی رضا۔ ما من جرعت اعظم اجرا عند اللہ من جرعت غیظ قزمہا عبد ابتغاء وجہ اللہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم بہت سی چیزیں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی کچھ ہم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، کبھی ہم کسی کی فرمائش پہ کچھ کھا لیتے ہیں، نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا تو کسی کی خوشی کے لیے کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں، کبھی ہم کسی بیماری کے علاج کے لیے کوئی کڑوی دوا بھی پی لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں وقتی فائدے کی ہیں، کسی میں نفس کی خوشی، اپنے دل کی خوشی، کسی میں دوسرے کی خوشی، کسی میں صحت کی ضرورت یا صحت کی طلب، لیکن ایک گھونٹ انسان اللہ کی خاطر پیتا ہے جس کے پینے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور وہ گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کے وقت خاص طور پر جو جذبات کنٹرول کیے جاتے ہیں بالکل اس سے مشابہ ہوتے ہیں جیسے کوئی انسان چیز نگل رہا ہو، ایک نگلنے کی کیفیت محسوس ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو غصہ کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گلے میں اٹکنا کسی چیز کا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ سورۃ المزمل میں آتا ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا جہنمیوں کے لیے جو ہوگا، اندر نہیں نگل سکیں گے، اس کو تکلیف دہ ہوگا اس کا نگلنا۔ تو غصے میں انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے اسے کیا کرے؟ باہر نکال دے، یعنی ایکسپریس کرے، اور کسی بھی طرح اس کو بس بتا دے دوسرے کو۔ اب بعض اوقات انسان کا ایسی باتیں کرنا اس کے لیے زیادہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ پہلے اگر کم نقصان تھا تو غصے کے اظہار کے بعد زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اور عمومی طور پر جو لوگ اس معاملے میں سمجھدار نہیں ہوتے وہ کبھی بھی اچھے ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے۔ غصہ کنٹرول کرنا اچھے ریلیشن شپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب بھی آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا تو لوگوں کی بہت سی باتیں آپ کو ناپسند ہو سکتی ہیں، آپ کو بری لگ سکتی، آپ کو اوفینڈ کر سکتی۔ ایسے موقع پر بعض لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے نے ایسا کیا تو میرے پاس بھی حق ہے کہ میں بھی اپنا معافی ضمیر بیان کروں، جو میرے دل میں ہے پھر میں بھی۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جوابی اظہار عموماً حد کے اندر نہیں ہوتا، انصاف پر مبنی نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک انسان پھر زیادتی کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے افضل کیا ہے کہ انسان اسے پی جائے۔ والکاظمین الغیظ، جب جواب دے سکتا ہو کسی کی بات کا تو وہاں خاموشی اختیار کر لے اور جواب نہ دے۔ تو ایسا رویہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ رویہ ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ واقعی فزیکلی محسوس بھی کریں گے کہ جیسے کچھ چیز سویلو کر رہے ہیں آپ، اگرچہ وہ احساسات سے تعلق ہے لیکن آپ کی باڈی بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے وہ ایک پہیلی بجھوائی جاتی ہے نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو حرام ہے لیکن اس کے پینے میں ثواب ہے،
تو وہ غصے کا گھونٹ ہے. اگلی حدیث عن سہل بن معاذ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. رواه ابی داود کتاب الادب. عن سہل بن معاذ، سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ان ابیہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا، فرمایا، من کظم، جس نے نگل لیا، غیظاً، غصے کو، وہو قادر، حالانکہ وہ قادر ہے، علی، اس بات پر، ان ینفذہ، کہ وہ اس کو نافذ کر لے، یعنی اسے نکال لے. دعاہ اللہ، بلائے گا اس کو اللہ، دعوت دے گا اس کو اللہ، انوائٹ کرے گا اس کو اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن. کہاں؟ علی رؤوس الخلائق، مخلوق کے سروں پر، یعنی مخلوق کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا. جیسے عام طور پر کوئی گیم ہوتی ہے نا، وہ جو وکٹری سٹینڈ پر لوگوں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ پوری مخلوق جو اس وقت اکٹھی ہوتی ہے اس کے سامنے آ کے بہت سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. تو قیامت کے دن بھی اتنی مخلوق میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا اور ان کو بلا کے سب کے سامنے لائے گا کہ یہ ہیں غصہ پینے والے، اور پھر اسے کیا کہے گا؟ حتیٰ یخیرہ، یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا پسند کرنے کا. یخیر کا معنی خیر یخیر تخییر. کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ سورۃ الاحزاب میں. وہ اسی روٹ سے ہے لیکن معنی ذرا فرق ہے. آیت تخییر کون سی ہے؟ جب ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ پسند کر لو اللہ، رسول اور آخرت کا گھر یا پھر دنیا کی زینت، تو وہ آیت تخییر کہلاتی. تو تخییر ہوتا ہے کسی کو پسند کرنے کے لیے اختیار دینا. کیا معنی ہے تخییر کا؟ کسی کو پسند کرنے کے لیے اختیار دینا، چوائس دینا کہ آپ جو چاہیں پسند کر لیں. من ای الحور العین، کوئی بھی حور عین، شاء، جو وہ چاہے. کیونکہ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز میں اٹریکشن ہے وہ کیا ہے؟ عورت. قرآن مجید میں آتا ہے زین للناس حب الشہوات، تو نمبر 1 کس کا ذکر آتا ہے؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ. تو بس اسٹیپ بائی اسٹیپ باقی چیزیں بھی آتی ہیں. تو یہاں پر ایک طرح سے شوق دلایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کرنے پہ قادر ہے تو قیامت کے دن اس کو اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا. اور خاص طور پر مردوں ہی کا انعام کیوں بتایا گیا اور مردوں ہی کا ذکر کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ عورت کی نسبت مرد کو اختیار زیادہ ہوتا ہے غصہ ظاہر کرنے کا بھی. بلکہ عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ مرد ہی نہیں جس میں غصہ نہ ہو یا وہ غصے کا اظہار نہ کرے. اکثر مرد جب بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں یا بہت گھروں میں فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو بڑے کیا سمجھاتے ہیں، مثلا نئی نئی شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی، وہ پہلے باپ بھائی دیکھے ہوتے ہیں جو سب لاڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب شوہر سے واسطہ پڑتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ابھی لاؤبالا نوجوان ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر جاتا ہے. تو پھر مائیں کیا کہتی؟ صبر کرو، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک حقیقت ہے یہ. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ عموماً عورتوں کو کیا کہتے ہیں، اچھا تھوڑا اور صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو غصہ نہیں آتا، لیکن عورت کو آتا ہے، مگر بعض اوقات وہ اظہار پہ قادر نہیں ہوتی. بعض اوقات وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتی یا ایکسپریس نہیں کر سکتی. عام طور پر عورت کا غصہ رونے دھونے میں یا بعض اوقات چیخنے چلانے میں تھوڑا سا نکلتا ہے، لیکن یا بچوں تو بڑے کا چھوٹے پہ کم درجے کا غصہ ہوتا ہے بنسبت غضب کے. تو ایسی صورت میں یہاں پر یعنی کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ مرد ہی کا ثواب یہاں کیوں بتایا گیا، کیونکہ ہم بھی تو بہت غصہ پیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والے ہیں
اور ایسا نہیں کہ عورتوں کا درجہ کم ہے یا عورتوں کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں، لیکن ایک سچویشن بتا دی جاتی ہے نا، یا عام طور پر جیسے کوئی بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز کو چن کر اس کی مثال دے دی جاتی، تو اس ریفرنس میں یہ بات ہوئی. عورت میں صبر بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. عورت بعض اوقات مجبور بھی ہوتی ہے، تو مرد جو ہے اس کو مجبوری کوئی نہیں ہوتی. وہ اگر کنٹرول کرتا ہے تو اپنی چوائس سے کرتا ہے، ورنہ کوئی اور اس کو روکنے والا عموماً نہیں ہوتا. بائی نیچر بھی مرد اور عورت کا چونکہ رول فرق ہے، چونکہ مردوں کے لیے چیلنجز باہر کے بہت زیادہ ہیں، تو ان سے جو رول ایکسپیکٹڈ ہے وہ مختلف ہے عورتوں کی نسبت. یہ کہتی ہے کہ ایک بچی جو خود خاموش طبع تھی، شوہر بہت غصہ کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور جب بھی وہ غصہ کرے تو انہوں نے کیا اور اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آگے اس پر بھی مزید بات ہوگی کہ غصہ کیسے آتا ہے. اگلی حدیث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علموا ویسروا ولا تعسروا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. رواہ احمد. مسند ابن عباس. عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. انہ قال، کہ آپ نے فرمایا، علموا، تعلیم دو، ویسروا، اور آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، اور مشکل نہ بناؤ، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی غضبناک ہو، کس پر؟ طالب علموں پر. فَلْيَسْكُتْ، تو چاہیے کہ خاموش ہو جائے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علموا ویسروا ولا تعسروا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. عربی پڑھیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھاؤ اور آسانی کرو اور مشکل مت کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے. ایک اور روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، ابو موسیٰ اشعری کی، وہ بھی متفق علیہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعد امرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کو کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے، قالا، تو کیا فرماتے، بشروا، خوشخبری دیا کرو، ولا تنفروا، اور نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کو بھگاؤ مت، ویسروا، اور آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، اور مشکل پیدا نہ کرو. تو یہاں تعلیم دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز سکھائی جائے وہ مشکل سے مشکل بھی ہو تو اس کو کس طرح بتایا جائے، آسان کر کے. بعض معلمین کی عادت ہوتی ہے کہ آسان چیزوں کو بھی مشکل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا لیول بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے لیول کے مطابق بات کرتے ہیں اور اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو سیکھنے والے ہیں ان کا لیول کیا ہے. تو یہاں پر حکمت بتائی جا رہی ہے کہ یسروا، اس کو آسان بنا کے پیش کرو، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر سیکھنے والا سیکھ نہیں سکے گا. ولا تعسروا، اور مشکل نہ کرو، یعنی ایسی زبان نہیں بولنی چاہیے استاد کو کہ جو آدھی باتیں کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. بعض لوگ ہوتے ہیں بہت فلاوری لینگویج بولتے ہیں، محاورے یا ایسے ضرب المثل بہت، تو بعض اوقات تو دوسروں کو سمجھ نہیں آتے، یا یہ ہے کہ لینگویج کا کوئی اور بیریئر یا وجہ ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ آسانی کرو، مشکل نہ کرو. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، استاد ایک بات ایک بار، دو بار، 3 بار سمجھاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ سمجھ آئی، اور شاگرد کہتا ہے نہیں آئی. تو پھر کیا ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے کہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی. ایک نیچرل سی بات ہے نا. تھوڑا سا یاد کر لیجئے کہ آپ گھر میں بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں،
یعنی اگر بچے بڑے بھی ہو گئے تو تھوڑا پیچھے چلے جائیں کہ بچپن میں آپ جب بچوں کو پڑھاتے تھے یا آج کل بھی اگر آپ کچھ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس موقع پر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیے کہ جو دینی طبقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو بھولے ہوئے ہے. یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے آپ کو اچھے سے اچھے استاد مل جائیں گے، لیکن جو ہی دینی تعلیم کی بات آتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم اور اس سے آگے بڑھ کر حفظ کی تعلیم، تو اس میں تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ مارنے کے بغیر حفظ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ اس کو اتنا مان لیا گیا ہے ایک فارمولے کے طور پر کہ بس یہی علاج ہے. تو اس موضوع پہ آپ سب سوچئے، کیونکہ آپ بھی معلم بننے جا رہے ہیں تو کیا رویہ اختیار کریں گے. کیونکہ سکھانا ایک مشکل کام ہے، مشکل مرحلہ ہے، مشکل تجربہ ہے، اور انسان ایک ایسی پوزیشن پر بھی ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بہت ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ آپ قادر ہوں، کیونکہ قادر ہوتا ہے نا استاد شاگرد کے اوپر، تو اس قدرت سے غلط فائدہ اٹھا کر آپ دوسرے کو تکلیف دیں یا اس کو برا بھلا کہیں یا ناجائز قسم کا ڈانٹیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، خاموش ہو جانا چاہیے. اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ بشرو، خوشخبریاں دیتے رہو. یعنی مشکل سے مشکل کام میں آسانی کے علاوہ گڈ نیوز سناتے رہو. جب آپ یہ سیکھ لیں گے نا پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، تو اس سے کیا ہے ایک حوصلہ بڑھتا رہتا ہے. مراد اس سے کہ انکریج کرتے رہو. ولا تو نفرو، نفرت نہ دلاؤ، کہ دین کے علم سے اور دین سے لوگوں کو نفرت نہ ہو. اصل میں ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے اصلاح نہیں ہو پاتی. جس کو محبت ملی نہیں ہوتی اسے دینی بھی نہیں آتی. سنت کی خلاف ورزی ہے یہ بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مار کے نہیں سکھایا یا بہت ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں سکھایا. یہ ناراضگی کا اظہار یا غصے کا اظہار کیا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ. اور پھر ایک اور چیز اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اکثر ماں باپ بچوں کو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دیتے رہتے ہیں. اچھا یہ ہو جائے گا تو یہ انعام ملے گا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، اور کرتے کرتے پھر ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. عن انس قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. رواہ البخاری کتاب الادب. عن انس، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، لم یکن نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن فحش گو، ولا لعانن اور نہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے، ولا سبابن اور نہ گالیاں دینے والے. کان یقول آپ کہا کرتے تھے، عند المعتبۃ عتاب کے وقت، غضب کے وقت. عتاب کس کو کہتے ہیں؟ سرزنش، یعنی ڈانٹ کے وقت. ما لہو کیا ہے اس کو؟ ترب جبینو، اس کی پیشانی میں خاک لگے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یعنی اس کے ماتھے پہ مٹی لگے. اور ماتھے پہ مٹی کب لگتی؟ جب آپ سجدہ کرتے ہیں. عن انس قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. عربی پڑھیے. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہ تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ گالیاں دیتے تھے. آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی پیشانی میں خاک لگے یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کس طرح کیا کرتے تھے، یعنی الفاظ کیسے ہوتے تھے کہ ان الفاظ میں بھی چھپی ہوئی دعا ہوتی تھی، بد دعا نہیں. جیسے مائیں عام طور پر بچوں کو کہتی ہیں تیرا بیڑا تر جائے. بیڑا کہتے ہیں کشتی کو، نہیں
ترجع کا مطلب تیر جائے، غرق نہ ہو، اور بعض کہتی ہیں تیرا بیڑا غرق ہو، تو غرق ہو بد دعا ہے، اور دوسرا کیا ہے تر جائے یعنی تیر جائے اوپر، یعنی کہ ڈوبے نہیں، وہ بھی ایک طرح سے یعنی بد دعا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے دعا ہی ہے، یعنی تم اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ بعضوں کے اوپر ناک خاک آلود ہونے کا بھی ہے، تو سجدہ اس وقت تک ہوتا نہیں جب تک ناک نہ لگے زمین پہ، کیونکہ غصے کا اظہار، جیسے پہلے بھی کہا نا کہ غصہ بجا بھی ہوتا ہے، آنا بھی چاہیے، اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح اظہار ہو، کن الفاظ میں ہو، الفاظ کی سلیکشن کیا ہو۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی سلیکشن ہے، تو اس میں صرف آلٹرنیٹ بیہیویئر کی ضرورت ہے، الفاظ تبدیل کر لیں، انداز تھوڑا فرم ہو۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليستجع۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لنا ہم سے فرمایا اذا غضب جب غضبناک ہو احدکم تم میں سے کوئی ایک وہو قائم اور وہ کھڑا ہو فلیجلس تو چاہیے کہ بیٹھ جائے فإن ذهب عنہ الغضب پھر جب اس سے غضب چلا جائے غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، یعنی بیٹھنے سے کام ہو جائے تو ٹھیک، وإلا اور اگر نہیں تو فلیستجع چاہیے کہ لیٹ جائے۔ عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع رواہ ابی داؤد کتاب الادب۔ اس جملے میں واو ہے، یہ کون سی ہے؟ حالیہ ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ کھڑا، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو پھر کیا کرے؟ فلیجلس۔ بات یہ ہے کہ غصہ تو آئے گا، ایسی صورت میں پھر کیا ہے؟ انسان اس پہ کنٹرول کرے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، یعنی ایکسپریس کرے لیکن آلٹرنیٹ طریقے سے، اور وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پوزیشن تبدیل کر لے، اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ کیا کرے؟ مزید تبدیلی کرے اور وہ لیٹ جائے۔ بات یہ ہے کہ انسان پہلے درجے پر کوشش کرے کہ اس کو غصہ نہ آئے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کا اظہار ایسے طریقے سے ہو کہ جس سے مزید غصہ نہ بڑھے، نہ اپنا نہ دوسرے کا، اور اس کے لیے کئی ایک اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے کہ انسان حالت کی تبدیلی کرے۔ اس کے علاوہ انسان کو وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کو شیطان مختلف طرح سے اکساہٹیں دلاتا رہتا ہے، جس کو ہمزات الشیاطین کہتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہر دم اکساتا رہے، اس کے اندر وسوسے ڈالے، اس کی تھنکنگ کو نیگیٹو کرے، اس کے اندر مایوسی پھیلائے، اس کو پریشان کرے، خوف زدہ کرے۔ یہ ساری کیفیات کیا ہیں؟ دراصل شیطانی، اور ان میں سے ٹاپ پر کیا ہے؟ غضبناک ہونا، یعنی ایسے خیالات دل میں پیدا کرنا کہ انسان غصے میں آ جائے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اتقوا من الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم۔ غصے سے بچو کیونکہ غصہ ایک چنگاری ہے۔ غصہ کیا ہے؟ چنگاری۔ چنگاری کس کو کہتے ہیں؟ اسپارک ہے۔ توقد جو جلائی جاتی ہے، سلگائی جاتی ہے، فی قلب ابن آدم، ابن آدم کے دل میں۔ الم ترو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الی انتفاخ اوداجہ کہ اس کی رگیں بھول جاتی ہیں، اور جمرت عینہ اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب انسان غضبناک ہو رہا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ وضو کر لے،
کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے. تو وہ انسان کے دل میں آگ لگاتا ہے، دل میں چنگاری سلگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے غصے کا، اور پھر اس کو بھڑکا دیتا ہے، اور اس سے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ وضو کرنا. اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو انسان نہا بھی سکتا ہے، پانی پی بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دعا کرنی چاہیے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. قرآن مجید میں بھی آتا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو شیطان تو ہمیشہ ابن آدم کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کا دشمن ہے، اور اس کو اریٹیٹ کرتا رہتا ہے. کسی نہ کسی بات پر آپ غصے میں رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہے؟ پھر انسان اللہ سے خاص دعا کرے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگتے تھے، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ ہر حال میں حق بات کہوں، خواہ میں غصے میں ہوں، خواہ میں رضامندی کی حالت میں ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ غصے کا اظہار انسان اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ فوری طور پر ری ایکشن ظاہر کرنے کی بجائے تھوڑا سا رک جائے اور بہتر سولوشن ڈھونڈے. آپ جب بھی غصے کا اظہار کر چکے اور اس کے نتائج ہولناک ہوں تو پھر ضرور بیٹھ کر سوچیں کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا. مثلا کسی نے آپ کو غصہ دلایا، آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے غصے میں کچھ ایسی باتیں کہیں کہ پھر اس پر آپ بہت دیر تک نادم ہوتے رہے، اور معاملہ اتنا بگڑا کہ جس بات پہ غصہ کیا تھا وہ بھی حل نہیں ہوئی، اور پہلے سے بھی کام خراب ہو گیا. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے نا طاقت کے اظہار سے وہ فوراً اپنا مسئلہ حل کر لے گا، حالانکہ یہ اس کی بھول ہوتی ہے. وقتی طور پہ تو آپ دوسرے کو چپ کرا سکتے ہیں، مگر اس سے دوسرے کا دل نہیں بدلا جا سکتا. عقل اللہ نے اس کو دی ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسان غور کرے، سوچے، اور آلٹرنیٹ راستہ تلاش کرے کہ اس کی بجائے کیا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے مسئلہ حل ہو. مثلا کچھ لوگوں کو تو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے. مثلا ہسبینڈ اینڈ وائف، اب دونوں بہت اچھے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کی اریٹیٹ کر رہی ہوتی کیونکہ عادات مختلف ہوتی ہیں. اینڈ دس از ویری نیچرل. اچھا بعض لوگ اتنے اوور سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ان چھوٹی باتوں کو ایک بہت بڑا ہوا بنا لیتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں. اب کیا ہے کہ ہر وقت غصے میں منہ بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو شیر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک گھر میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک انکمفرٹیبل فیلنگ، ایک محاذ آرائی، اور اس میں بیچارے بچے جو ہیں وہ مصیبت کا شکار ہیں. وہ کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو وہ حق پہ کہیں اور کسے ناحق ثابت کریں. تو ایسی صورت میں انسان صرف خود متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اپنے سارے ماحول کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسی میں نوٹ کرتے جائیں کیا کیا چیزیں آپ کو دوسرے کی بری لگتی. پہلے تو آپ لکھ لیں، مجھے یہ برا لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے. مثلا جہاں پر کارپٹ نہیں بچھے ہوتے تو بعض لوگوں کو چلنا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی. بعض لوگوں کی آواز اتنی لاؤڈ ہوتی ہے کہ اس سے دوسرے اریٹیٹ ہوتے. اب بعض لوگ اور کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کے کاموں میں خلل آتا ہے، یا ان کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، یا بولنے کا سٹائل ایسا ہو سکتا ہے، یا کھانے کا کسی کا سٹائل ایسا ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرتی. ان ساری چیزوں کو نوٹ کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں آپ بہت آسان طریقے سے دوسرے سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں کہ اگر اس کی بجائے یہ کر لیا جائے، اس کی بجائے یہ کر لیا جائے، تو اس صورت میں بہتری کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ ایچ اینڈ ایوری ٹائم آپ ایک نیگیٹو ریاکشن کریں اور پھر ایک کی دو، دو کی تین، اور پھر ایک جنگ کی صورت پیدا ہو جائے.
اور اس سے پھر ایک لمبا عرصہ ایک مشکل میں گزرے، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات دوسرے کو تو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے اندر غصہ بھی اور گلٹ بھی ساتھ جنم لے لیتی ہے، اور وہ اور زیادہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو تھریٹ کرتے ہیں، بعض بلیم کرتے ہیں، یعنی غصہ دلانے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دھمکی دینا، بلیم کرنا، کسی کے نام دھرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یعنی بعض فزیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تکلیف دیتی ہیں، اور بعض اوقات گفتگو یا باتیں یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے آلٹرنیٹ پیش کریں، اور ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کول اینڈ کام طریقے سے کچھ ایسے ریزولوشن بنائیں کہ جس سے مسائل کا حل نکلے، کیونکہ صرف خاموشی اختیار کر لینا اور غصے میں خود ہی کڑتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اسپیک آؤٹ، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں، بتائیں کہ کیا اچھا نہیں لگتا، اور صرف یہ نہ بتائیں کہ کیا اچھا نہیں لگتا، یہ بھی بتائیں کیا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کریں کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، بس صرف یہ چھوٹی سی چیز جو ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں سمجھ کے دیتا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ پھر خود کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس سچویشن کو اوائڈ کریں، یعنی آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ یا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہیں کوئی فرنیچر ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کو ہر دفعہ کسی کے گزرنے سے دھکا پڑتا ہے اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس کی جگہ بدل دیں۔ یا کوئی اور ایسی وجہ بن رہی ہے، یا یہ کہ دروازے کا کوئی ہینڈل ڈھیلا ہے، یا اس کی کوئی چیں چیں کی آواز آ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ مت کھولو، بند کرو، اٹھے اسے تیل ڈال دیں یا کچھ اور کریں کہ جس سے وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سولوشن نکالیں، نہ کہ صرف غصے کا اظہار کرتے رہیں، یا غصہ صرف اپنے اندر بند کر لیں اور پھر وہ ڈپریشن میں بدل جائے اور انگزائٹی شروع ہو جائے۔ تو یہ رویے جو ہیں درست نہیں ہیں۔ اصل میں اس کا تعلق ذہنی صحت سے بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ کم غصہ کرتے ہیں، اور اظہار کرتے بھی ہیں تو سلجھے ہوئے انداز میں۔ انشاءاللہ غصے کے موضوع پر ابھی مزید گفتگو ہوگی۔ کچھ اور بھی چیزیں اور طریقے ایسے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، انشاءاللہ اس پر آپ بھی سوچیے، میں بھی مزید سوچوں گی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا سیکھا اور آپ نے کیا سوچا، اور مزید آپ کا انپٹ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔